الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ غیب کے اور قائم کرتے ہیں صلاۃ۔ ایک تو وہ غیب کے ساتھ، ان کا ایمان غیب کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا ایمان کو اکثر بیشتر آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایمان ایکچوئل انسان کو حاصل امانتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے بطور کتاب، حکم اور نبوت کے اسے دی گئی۔ ایمان انسان کے پاس حاصل امانتیں ہیں جو بطور کتاب، حکم اور نبوت کے اللہ کی طرف سے اسے دی گئی۔ انسان امانت دار کتاب کا ہے، حکم کا ہے، نبوت کا ہے۔ اسی بنا پہ یہ مومن ہے، اسی بنا پہ یہ مومن ہے۔ اور جب یہ اس امانت کا خائن ہوتا ہے، اس سے خیانت کرتا ہے، جب وہ کتاب سے، اس کے حکم، اس کی نبوت سے جب یہ خیانت کرتا ہے تو خیانت کرنے والے کو کافر کہتا ہے قرآن، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی امانتوں سے خیانت کرتا ہے، اس کو فراموش کرتا ہے، اپنے فیصلے اپنے تہیں لیتا ہے، اپنی عقل لگاتا ہے، اپنی چلاتا ہے، اپنی انا اپنی میں رہتا ہے، اور اللہ کے ذکر کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے حکم کو، اس کی نبوت کو فراموش کر دیتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے، تب یہ پھر مومن نہیں رہتا، پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں پوائنٹ کو پکڑیے کہ ہم کافر کب ہوتے ہیں، کافر کہا کسے جاتا ہے؟ جب ہم خائن ہو جاتے ہیں، خیانت کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم امانت دار ہو جاتے ہیں تو ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم اور اس کی ضد مشرک، جب ہم اپنے آپ کو آمادہ کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اپنی انا کو جان لیتے ہیں اور اس کو سبمٹ کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنی انا کی جب ہم حیثیت، اس کی اوقات بخوبی جان لیتے ہیں کہ ہماری انا کی حیثیت یہ ہے، اس کی اوقات یہ ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اس کے استعمال سے فائدہ ہے کہ نقصان ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مکر کیا ہے۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں اور ان تمام جانکاریوں کے ساتھ جب ہم اپنی انا کو سرنڈر کر دیتے ہیں، سبمٹ کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور اس کی انا کو اپنی انا اپنا کرتا بنا لیتے ہیں، اپنا فاعل بنا لیتے ہیں، اپنا رب بنا لیتے ہیں، اس کی انا کو اپنا کرتا، اپنا رب بنا لیتے ہیں، اپنا کارساز بنا لیتے ہیں اس کی انا کو، تو پھر یہ مسلم ہو جاتی ہے، پھر یہ مسلم ہو جاتی ہے۔ مسلم مشرک، مومن کافر، مومن کی ضد کافر اور مسلم کی ضد مشرک۔ مسلم اور مشرک یہ انا کا وواد ہے، یہ دو انا کا اختلاف ہے۔ مسلم اور مشرک یہ دو اناؤں کا یہ ان کا اختلاف ہے، یہ ان کا وواد ہے، یہ ان کے درمیان کی حجت۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ۔ دھیان سے سنیے اس کو، مسلم اور مشرک یہ جھگڑا، یہ کیس، یہ مدعا دو انا کے بیچ کا، ایک انسانی انا اور ایک ربانی انا، یہ دو کے بیچ کا مسئلہ ہے۔ وہیں پر مومن اور کافر یہ جھگڑا عالمین کا ہے، یہ جھگڑا علم کا ہے، یہ کنفیوژن، یہ ایلیوژن، یہ تجاد
یہ اختلاف علم کا ہے، علمی بغاوت کا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے، انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. ہمارے اندر دیکھیے کہاں سے اس بات کو رکھا گیا کہ مسلم مشرک، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. دھیان رکھیے کہ ہمارے اندر یہ دونوں انا موجود ہیں، ہماری خود کی بھی اور اس کی بھی. اب یہ کہ ہم کس انا کے ساتھ آگے زندگی بشر کرنا چاہتے ہیں، گزارنا چاہتے ہیں، کس انا کے ساتھ ہم ہو لینا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ ہم حرکت کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلا چناؤ ہو گیا کہ ہم اس انا کے ساتھ جئیں گے یا ہم اس انا کے ساتھ جئیں گے، اس کی انا کے ساتھ جئیں گے یا اپنی انا کے ساتھ جئیں گے. تو یہ تو ایک چناؤ ہو گیا. یہاں سے عقل کی، شعور کی، سمجھ کی، سوچ کی ابتدا ہوتی ہے کہ ہم کو کس کے ساتھ ہو لینا ہے. اب اس کے بعد بات آتی ہے رب العالمین، علم ربوبیت کی، اس علم کی جس کا تعلق ربوبیت سے. اس کو سمجھیے، اس علم سے جس کا تعلق ربوبیت سے. جب ہم اس کو رب العالمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جیسے جیسے کسی چیز کو بناتا ہے ویسے ویسے اس کے علم کو، اس کے علم کا اس کو مظاہرہ بھی کراتا ہے، باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. علم اور تخلیق، علم اور اس کی تخلیق، تخلیق اور اس کا علم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جیسے جیسے جو چیز بنتی جاتی ہے اس کو نشو و نما ملتی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کا علم، اس کی سمجھ نازل ہوتے جاتی ہے. دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. اسم خلق، خلق اسم، اسم خلق، خلق اسم. یہ دونوں کے تعلق اپنی یکسانیت کے ساتھ، اپنے توازن کے ساتھ، اپنے حسن کے ساتھ بنے رہتے ہیں. اسی کو وہ کہتا ہے خلق الانسان من علق. یہ توازن ٹوٹتا نہیں ہے، اور اگر ٹوٹ جائے تو کچھ خلق نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بن نہیں سکتا. پوری کائنات کا توازن بگڑ جائے گا. تو جیسے جیسے اللہ تخلیق کرتا ہے ویسے ویسے اس تخلیق کے علم کو، اس کے علوم کو وہ مسلسل اس کے توازن کے ساتھ اس کو نازل کرتا رہتا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، کہ نازل کیا اس نے اوپر تیرے کتاب کو حق کے ساتھ. اللہ حق کے ساتھ نازل کرتا ہے، اور ہر شے اور اس کا علم حق کے ساتھ نازل ہوتی ہے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اسی کو وہ کہتا ہے خلق الانسان من علق. اسی کو رب العالمین کہتے ہیں. تو یہ رب العالمین، جب علم کی بات آتی ہے، علم ربوبیت کی بات آتی ہے، اس علم کی بات آتی ہے جس میں ربوبیت ہے. ہم ایسے ہی غیر شعوری میں کان اور آنکھ بند کر کے اس کو رب نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمارا جاننا، ہمارا ماننا ہی یہ ہے کہ جو کچھ بھی خلق ہو رہا ہے، جو کچھ بھی خلق ہوا ہے اور جو بھی ہوگا، وہ اپنے ایموشنز اور اپنے انٹیلیجنس کے ساتھ ہوگا اور ہو رہا ہے. اگر ایک سیل بھی ہماری باڈی میں بن رہا ہے، ایک ذرہ بھی اس کائنات میں بن رہا ہے، تو وہ اپنی تخلیق سے جڑے ہوئے ایموشنز کو، جذبے کو، احساس کو لیا ہوا ہے. اور نہ صرف احساس کو بلکہ اپنی تخلیق سے جڑے حساب کو بھی لیا ہوا ہے. اور اسی احساس اور اسی حساب کی بنا پہ ہم اس کو رب کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں. ایک تو وہ خلق کر رہا ہے، بنا رہا ہے، اور تعریف اللہ کی حمد اس پر اس بات کے لیے کہ جو کچھ بھی خلق ہو رہا ہے وہ اپنے احساس اور اپنے حساب کے ساتھ خلق ہو رہا ہے.
اپنے علم اپنے عالمین کے ساتھ خلق ہو رہا ہے. تو جب اس علم کی بات آتی ہے، اس علم کی بات آتی ہے، تب یہاں پہ پھر دو نفس آمنے سامنے ہوتی ہے. ایک نفس تخلیق کے ان کمالات کو، ان اس جمال کو دیکھتے ہوئے وہ ریب میں پڑ جاتی ہے، وہ دھوکے میں آ جاتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ سب میں کر رہا ہوں، میں نے کیا ہے، مجھ سے ہو رہا ہے. اور اس لیے وہ دھوکے میں آ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب دھوپ انسان کے اوپر پڑتی ہے، اس کو ایسے مت دیکھو دھوپ، کہ جب انسان کو روشنی حاصل ہوتی ہے، جب انسان پہ دھوپ پڑتی ہے، تو دوسری طرف اس دھوپ کی وجہ سے، اس روشنی کی وجہ سے کیا بنتی ہے؟ اس کا شیڈو، اس کی چھایا بنتی ہے. اور انسان اس سائے کو، اس شیڈو کو ٹھیک اسی حرکت میں پاتا ہے جس حرکت میں وہ خود ہوتا ہے. اب چونکہ وہ خود کو دیکھ نہیں پاتا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے، جہاں بھی دیکھتا ہے، تو اپنی شیڈو کو دیکھتا ہے، اپنی چھایا کو دیکھتا ہے. اور وہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ میں کر رہا ہوں. انسان اگر اپنی زندگی میں غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ میں، یہ کیا ہے؟ ایک چھایا ہے. یہ ایک چھایا ہے. اس چھایا کے پیچھے، اس چھایا کے اس پار اس کا نور ہے، اس کی نفس ہے. اس کے نور کی، اس نور کی یہ چھایا ہے، یہ پرچھائی جو میں ہوں. اب جب یہ پرچھائی متحرک ہو رہی ہے تو یہ اس گمان میں پڑ جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے. تو یہاں پر دو میں کے درمیان علمی بغاوت، وما اختلاف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی. وما اختلاف الذین، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی. الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، ہاں مگر جب ان کے پاس علم آیا، جب ان کے پاس علم آیا، اور اس علم کے ساتھ جب میں آئی، تب بغاوت کھڑی ہو گئی. کتاب کی بنا پر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تضاد، کوئی جھگڑا نہیں. ایک احساس، ایک حساب، ایک احساس، ایک حساب، کوئی جھگڑا نہیں. لیکن جب اس کا علم آیا اور اس علم کی بنا پہ جب بغاوت پیدا ہوئی، جب علم آیا، علم، تو اس علم کی بنا پہ، اس قلیل علم کی بنا پہ اس کی نفس سرکش ہو گئی، باغی ہو گئی. اور جب یہ باغی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کی دشمن بن گئی، بغیم بینہم. تو یہ جو علم ہے اس کا تعلق ربوبیت سے ہے. اور اس ربوبیت میں پڑھنے والا ہمارے ذہنوں میں جو دھوکہ ہے نفسیاتی، اس دھوکے کی بنا پہ یہ دو گروہ وجود میں آئے، جس کو مومن اور جس کو کافر کہتے ہیں. مومن اور کافر کی لڑائی صرف اور صرف حق اور باطل کی لڑائی ہے. مومن کہہ رہا ہے آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے. اور کافر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ رب کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ رب کی طرف سے ہو رہا ہے. کافر اس کا منکر بنا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سب تو ہم کر رہے ہیں، یہ سارا ڈیولپمنٹ یہ ہمارا کیا ہوا ہے. یہ بہت بڑی دونوں کے درمیان، مطلب یہ ہم آپ کے ایسا مت سوچئے کہ کافر کو کہیں اور دیکھنے لگے، اپنے اندر دیکھیے، دیکھیے کہ ہماری نفس مسلم ہے کہ مشرک ہے، دیکھیے کہ ہماری نفس مومن ہے کہ کافر ہے.
اگر ہماری نفس مسلم ہے تو اس میں انا نہیں ملے گی، انا نہیں ملے گی، اور جب اس میں انا نہیں ہوگی تو انا اس کی انا میں آپ اس کی انا کا، اللہ کی انا کا، رب کی انا کا مشاہدہ کریں گے، پھر آپ اس کی انا کو کیسا دیکھیں گے؟ مسلم. اس کا لہجہ بدلا ہوا ہوگا، اس کی باتیں، اس کا انداز، اس کا مزاج، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کا طریقہ، یہ سب آپ کو بدلا ملے گا، یہ سب آپ کو مسلم ملے گا. اس کے اٹھنے بیٹھنے، بولنے، بتانے، کھانے پینے، لینے دینے، معاملات کرنے، اس کے اخلاق، اس کے کردار، وہ سب آپ کو مسلم ملیں گے. اس میں مسلمانہ روش ہوگی. جب وہ سنے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مسلم سن رہا ہے. جب وہ دیکھے گا تو اس کی نظر مسلم ہونے کی گواہی دے گی. جب وہ بولے گا تو اس کے بول مسلم کی گواہی دیں گے. اس کے ہاتھ اور پیر اور ان کے محرکات مسلم ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی نفس کو مسلم بنا لیا، اس نفس کے حوالے کر دیا ہے جو سراسر سلام ہے، سلامتی ہے. وہیں دوسری جگہ جب علم کی بات ہوگی، سمجھ کی بات ہوگی، سوچ کی بات ہوگی، سنیے اس کو، وہیں دوسری طرف جب مومن اور کافر کی بات ہوگی تو یہاں مشاہدہ کیسے کریں گے؟ تو آپ انہیں پہچان لیں گے ان کے چہروں سے اور ان کی باتوں سے. تو کیسے پہچان لو گے؟ جب وہ بات کریں گے. ابھی آپ کو ایز اے مسلم میں نے چہرے کو بتایا، اور دھیان سے سنیے. مسلم اور مشرک کا فرق ابھی کیسے بتایا گیا؟ چہرے سے، باڈی لینگویج سے، اخلاق سے، کردار سے. یہ چہرہ ہے. ایک مومن کا چہرہ، ایک مسلم کا چہرہ. مسلم اصل میں کیا ہے؟ انی وزیت وجہی للذی فطر السماوات والارض. انی وجہت کہ بے شک، وجہ وجہت میرا چہرہ. انی وجہت وجہی للذی، میرا چہرہ، وجہی للذی اس چہرے کے لیے ہے جس کو تو نے فطر کیا، فطرت دی. کس سے دی؟ سماوات سے دی اور ارض سے دی. اور کیسی بنائی؟ حنیف بنائی، حنیف. کیا بات ہے. تو یہ چہرے کو رکھا جا رہا ہے. دیکھیے قرآن نے کہا کہ آپ کسی بھی انسان کو اور کسی بھی شے کو، اس کی شناخت، اس کی پہچان اس کے چہرے اور اس کی باتوں سے ہوتی ہے. اب یہ اللہ کی بات ہے کہ جب تمہیں کسی کو پڑھنا ہے، پہچاننا ہے، تو تم اس کو اس کے چہرے اور اس کی باتوں سے پہچان لو. اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو کچھ اور بتائیں کہ کسی کو پہچاننا ہے، کسی کو پڑھنا ہے تو یہ پہچانو، یہ پڑھو، یہ دیکھو، یہ سنو، یہ سمجھو. ایسی باتیں آئیں گی. یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اللہ کہہ رہا ہے تم انہیں پہچان لو گے ان کے چہروں سے، ان کی باتوں سے. اور جب یہ پہچان بتائیں گے تو اتنی ساری باتیں لائیں گے مختلف طریقے سے، مختلف اینگل سے. تو آپ کو پہچان کرنا ہے کہ یہ شیطان کی بات ہے کہ رحمان کی. انسان کی بات شیطان کی بات ہے. انسان کی بات ہماری اپنی باتیں، ہمارا اپنا سوچنا، ہماری اپنی سوچ سمجھ، یہ شیطان کی باتیں ہیں. بہت اچھے سے جائیں. اللہ کی بات اور انسان کی بات میں فرق ہے. اللہ کی بات حق بجانب ہوتی ہے، انسان کی بات ایلیوژن میں ہوتی ہے، کنفیوژن میں ہوتی ہے. اس میں تضاد ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے، اس میں جھوٹ ہوتا ہے، اس میں فریب ہوتا ہے، اس میں مکر ہوتا ہے. اللہ کی بات حق ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. اور باطل کو مٹنا ہی تھا، وہ بنا ہی مٹنے کے لیے تھا. تو جب اللہ کی بات آئے گی تب انسان کی بات مٹ جائے گی. شیطان کوئی اور نہیں ہے، ابلیس کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی نفس ہے.
آپ کی اپنی نفس ہے، پہچانو اس کو کہ وہ آپ کی اپنی نفس ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم انہیں پہچان لو گے ان کے چہروں سے اور ان کی باتوں سے۔ اب چہرے کو ایسے پہچاننا ہے کہ وہ مسلم ہے کہ مشرک ہے، یہ کس کی پہچان ہے؟ چہرے کی۔ چہرے کی پہچان مسلم اور مشرک میں فرق کرنا، چہرے کی پہچان کرنا، چہرہ پڑھنا، بیہیویئرز کو سمجھنا، بیہیویئر کو سمجھنا، برتاؤ کو سمجھنا، ویوہار کو سمجھنا، اخلاق اور کردار کو سمجھنا، مطلب چہرہ پڑھنا، چہرہ پڑھنا۔ اور چہرہ پڑھنا مطلب مسلم اور مشرک میں تمیز کرنا، مسلم اور مشرک میں فرق کرنا، مسلم اور مشرک دونوں کو جان لینا، پہچان لینا، یہ چہرہ پڑھنا۔ بالکل ذہن میں اس کو رکھیے کہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ چہرے کی بات ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تم پہچان لو گے انہیں ان کی باتوں سے۔ اب کیس آ گیا، اب مقدمہ کس کا آ گیا؟ مومن اور کافر کا۔ تو مسلم اور مشرک کو تو ان کے چہروں سے پہچان لو گے، لیکن اگر کافر کو پہچاننا ہے، مومن کو پہچاننا ہے، تو پھر ان کی باتوں میں آنا پڑے گا، تو ان کی باتوں کو پہچاننا پڑے گا۔ تو مومن جب بھی بات کرے گا، جب بھی بات کرے گا، اس کی بات کو وہ ہمیشہ اکثر بیشتر کہاں منسوب کرے گا؟ اللہ کی طرف۔ وہ کوئی بھی کریڈٹ، کوئی بھی تعریف، کوئی حمد، کوئی ثنا، کوئی کمپلیمنٹ خود نہیں لے گا۔ وہ اپنے آپ کو نہ کرتا جانے گا، نہ کرتا مانے گا، اور نہ ہی اس بات کو سننا پسند کرے گا، اس کو قبول کرے گا، بلکہ وہ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ مومن ہی وہ ہے جو ہمیشہ کریڈٹ اپنے رب کو دیتا ہے۔ کوئی بھی بھلائی ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی اچھائی ہو، کوئی بھی خوبی ہو، کوئی بھی کامیابی ہو، کسی بھی طرح کی سکسیس ہو، کوئی بھی نعمت ہو، فضل ہو، کرم ہو، کسی بھی طرح کی خیر ہو جو تمہارے حصے میں آئی ہو، وہ ہمیشہ کریڈٹ کس کی طرف دے گا؟ اپنے رب کی طرف۔ کبھی بھی وہ کریڈٹ اپنی طرف لینا پسند نہیں کرے گا، بلکہ خشیت اختیار کر لے گا، ڈرے گا، گھبرائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور وہ ہرگز اس جھوٹ کے ساتھ جینا نہیں چاہے گا، اس کے ساتھ خوش رہنا نہیں چاہے گا، وہ اس کا منکر ہو جائے گا، اس سے انکار کر دے گا، یہ میرا کام نہیں، میری اوقات نہیں، میری حیثیت نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، وما انا من المشرکین، میری انا تو مشرک ہے، یہ کیسے خیر کا کام کر سکتی ہے، بھلائی کا کام کر سکتی ہے، اچھے کام کر سکتی ہے، یہ کیسے راستہ دکھا سکتی ہے، کیسے ہدایت دے سکتی ہے، یہ کیسے وصیت اور نصیحت کر سکتی ہے، کر ہی نہیں سکتی۔ کیسے میری نفس وصیت کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے کیا معلوم کہ عدل کیا ہے اور انصاف کیا ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، کس کو کتنا نہیں ملنا چاہیے، عورت کا حصہ کتنا ہے، مرد کا حصہ کتنا ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، باپ کا کتنا ہے، میرا کتنا ہے، یہ انسان نہیں جانتا ہے، یہ انسان کا علم نہیں ہے۔ اگر انسان کی بات کرے، انسان کی بات کرے، اس کی نفس کی بات کرے، اس کی سوچ کی بات کرے، اس سے پوچھیں کہ اس میں، اس پراپرٹی میں لڑکے کو کتنا اور لڑکی کو کتنا دیا جائے، تو اگر وہ تھوڑی بہت انسانیت رکھتا ہوگا اپنے اندر، تھوڑی بہت، تو وہ کہے گا برابر برابر دے دیا جائے، اور اگر وہ پوری طریقے سے بے ایمان ہے تو وہ تو کہے گا کہ لڑکی کو دیا ہی نہ جائے، اس کا حق مار دیا جائے اور لڑکے کو دے دیا جائے۔ یہ ہے انسان کی نفس، یہ ہے انسان کی نفس، ہیومن سائیکالوجی۔ پھر جب اللہ کی نفس آتی ہے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اب آیا حق، اب آیا حق۔ انہوں نے کہا ایک بیٹے کا حصہ، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
یہ دیکھیے، یہ شیطان اور رحمان، یہ دونوں کی باتوں میں فرق دیکھیے. ایک ہماری اپنی نفس ہے جو ہم سے کیسے فیصلے کرا رہی ہے، الٹے سیدھے، جس میں تضاد ہے، اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، پورا توازن بگڑا ہوا ہے. اور ایک اس کی نفس ہے جو جانتی ہے تمہارے بیتے ہوئے کل کو بھی، تمہارے آنے والے کل کو بھی، جو اس سے باخبر ہے، جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا، جو تمہاری نفس نہیں جانتی. لیکن اکثر بیشتر ہم جو غلطی کرتے ہیں، جو خامی کرتے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی اور زندگی میں پیش آنے والے معاملات میں ہم فیصلہ اپنی نفس سے لیتے ہیں، انسانی نفس سے لیتے ہیں. اس میں ہم حاکم اگر کسی کو بناتے ہیں تو خود اپنی نفس کو بنا لیتے ہیں. اس میں اگر ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں تو خود اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں، یا اپنے ہی جیسے لوگوں کی، اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرتے ہیں. اور اپنی نفس کی پیروی کرنا مطلب یا تو بیٹی کا حق مارنا یا بیٹے کا حق مارنا. یہ صرف میں بیٹے اور بیٹی سے ایک مختصر بات رکھ رہا ہوں، مختصر بات. ایسے ہی فیصلے ہم زندگی کے ہر معاملات میں، ہر شعبے میں، ہر جگہ لے رہے ہیں. یہ میں انسانی سمجھ کو بتا رہا ہوں، جس کو اللہ نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین. پہچانو اس کو کہ بے شک شیطان، وہ بیانات ہیں. یہ بیان ہی تو ہے کہ اس کو دو، اس کو نہیں دو، جس نے سیوا کری اس کو دے دو، اور جو ظالم ہوا اس کو لات مار دو. نہیں، یہ تمہارا، یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام نہیں ہے. تم حاکم نہیں ہو. بیٹا اچھا ہو برا ہو، بیٹی اچھی ہو بری ہو، برابر کے حقدار. اللہ کے نزدیک جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے. تم دروگا نہیں بن سکتے، تم قلم نہیں چلا سکتے، تم نہیں لکھو گے. تمہیں ان کا حق دینا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ حق اللہ کی طرف سے متعین و مقرر، اس میں تمہاری نہیں چلے گی. لہذا دو جس کا جو حق بنتا ہے. تو یہ مومن کی بات ہے، مومن کی. مومن کہتا ہے کل من عندی ربنا. تو وہ اپنی نفس کو کبھی بھی کرتا نہیں سمجھتا. وہ اپنی نفس کو کرتا نہیں سمجھتا ہے. اور کرتا نہیں سمجھنا مطلب اپنی نفس کو کبھی بھی وہ فاعل کی حیثیت نہیں دیتا، کرنے والے کی حیثیت نہیں دیتا. لہذا وہ اپنے علم کو بھی کوئی حیثیت نہیں دیتا. وہ جانتا ہے کہ میرا علم، میری سمجھ، میری سوچ، اس کی اوقات کیا، اس کی حیثیت کیا. وہ بخوبی جانتا ہے کہ میرا علم اپنگ ہے، اپاہج ہے، عاجز ہے، ناتواں ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے. یہ کوئی اچھائی نہیں کر سکتا، کوئی فیصلے نہیں کر سکتا، یہ عدل انصاف نہیں کر سکتا. لہذا وہ کہتا ہے آمن نبی، کہ میں اس بات پر، اس فیصلے پر، اس سوچ پر، اس سمجھ پر، اس نفس پر، اس علم پر، اس شعور پر جو اللہ کا ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. میں اس پر ایمان لاتا ہوں. کل من عندی ربنا، جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے. لہذا میرے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اس کی امانت کے زیر سایہ ہوں گے، وہ اس کی مرضی کے زیر سایہ ہوں گے، اس میں میری مرضی نہیں ہوگی. یہ مومن آ گیا کہ وہ اپنی نہیں چلائے گا. سماعت اس کی ہوگی، بصارت اس کی ہوگی، فوائد اس کے ہوں گے. اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان صلاتی و نسوکی و مہمایا و مماتی للہ رب العالمین. آیت دیکھیے، ان صلاتی، میری صلاۃ، میرا لینا دینا. ان صلاتی، میرا لینا دینا، میرا لین دین، میرا کمیونیکیشن. و نسوکی، اور اس کی بنا پہ کیے گئے قیام فزیکلی، اس کی بنا پہ کیے گئے عدل و نسوکی، اس کی بنا پہ کیے گئے انصاف، اس کی بنا پہ کیا گیا حساب. ان صلاتی و نسوکی و مہمایا، میری حیات، میری حیات، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین. کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے. کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے. یہاں پر انہوں نے کیسا اپنے آپ کو پیش کیا؟ میں کہیں نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ میرا رب ہے. مومن کبھی بھی کریڈٹ اپنی طرف نہیں لیتا. اس بات کو بہت اچھے سے سنو، یاد رکھو
کبھی بھی ہم کو کوئی بھی کریڈٹ، کوئی بھی تعریف اپنی طرف نہیں لینی. ہم اس لائق ہے ہی نہیں کہ کسی کریڈٹ کو ہمیں دیا جائے، ہم کسی بات کے کرتا دھرتا بنے. ہم اس لائق نہیں ہے. انسان کوئی بھلائی نہیں کر سکتا. بھلائی اگر کوئی کرتا ہے، کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی شے، کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہے جو بھلائی کر سکے. جس کو اس کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں، وہ کیسے بھلائی کر سکتی ہے؟ انسان عدل انصاف نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کرتا ہے. اور غور کرو خود اپنے آپ میں، اپنی نفس میں، کہ کیا واقعی تمہاری نفس نے کبھی کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی اچھائی کی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. وہیں جب کافر کی بات آتی ہے، کافر کی بات آتی ہے تو کافر کیسے دیکھتا ہے؟ کافر کی حالت، کافر کا مزاج، کافر کی سوچ اب دو طرح کی بات. جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وکذبوا بآیات اللہ. ان الذین کفروا وکذبوا بآیات اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا. ایک تو کفر کیا اور جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات کو. آیتیں سمجھ لو، اللہ کی آیات، رب کی آیات اور شیطانی آیات. آیت، قرآن جس کو آیت کہتا ہے، آیت تو آیت اپنے اندر، آیت کسے کہتے ہیں یہ میں وہ بتا رہا ہوں. آیت اپنے اندر اللہ کے اسم کو لی ہوئی ہوتی ہے ایک. دوسرا اسی اسم کے مطابق وہ خلق کو لی ہوئی ہوتی ہے دو. تیسرا اس آیت کی شناخت، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں موجود اسم اور اس میں موجود خلق، دونوں میں توازن ہوتا ہے. دونوں میں توازن ہوتا ہے. پھر سے سن لیجئے، یہ بالکل ایتھینٹک بات بولنا. آیت کس کو کہتے ہیں؟ اپن کہتے رہتے ہیں آیت آیت آیت، قرآن کی آیت، یہ وہ یہ وہ. یہ آیت ہے کیا؟ آیت کا ایک جز ہوتا ہے اسماء الحسنی کا، اسم ربی کا. سکے کا ایک حصہ اسم ربی کا ہوتا ہے. آیت کا دوسرا جز اسی اسم کی بنا پہ کی گئی خلقت کا ہے، خلق کا. اور تیسرا ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کا ہے کہ دونوں میں یکسانیت. اب اسی آیت کی پہچان قرآن کیا بتا رہا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ اس کلام کی طرف، اس کلمے کی طرف، اس آیت کی طرف، اس بات کی طرف جو اللہ کے بیان میں، جو تمہارے بیان میں، جو اللہ کے بیان میں، جو تمہارے بیان میں، جو اللہ کے اسم میں، جو تمہاری تخلیق میں، جو اللہ کے اسم میں، جو تمہاری تخلیق میں یکساں یکساں یکساں. وہ اللہ کی آیت. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کیا بات ہے. اب وہ آیت کہاں ہے جو رب کے اسم میں اور تخلیق انسانی میں یکساں ہے، جو دونوں میں توازن بناتی ہیں، جو دونوں میں توازن بیٹھاتی ہیں. کیا بات ہے. الرحمن علم القرآن. کیا بات ہے. وہ انسان ہے. تو یہاں پر پھر کس کو لے آیا؟ قرآن کو. قرآن کو. آیت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے اسم، اسماء الحسنی، اسم ربی، اقرأ باسمی، اقرأ باسمی ربی، جو اللہ کے اسم، رب کے اسم، رب کے اسم بینانا و بیناکم، جو رب کے اسم اور تمہاری تخلیق میں تعلق بیٹھا ہے، تعلق بیٹھا ہے، وہ آیت. اب اگر رب کا اسم کچھ کہہ رہا ہے اور اس میں کریشن کچھ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وہ آیت نہیں. رب کا اسم کچھ کہہ رہا ہو، رب کا اسم کمر کو کچھ بتا رہا ہو اور کمر کی حرکت کچھ اور ہے. کیا بات ہے. چاند کی حرکت کچھ اور بتا رہی کیا ہے، بات ہے. کیا بات ہے. یہ آیت نہیں ہے. یہ آیت نہیں ہے.
رب کا اسم شمس کو کچھ اور بتا رہا اور شمس کے محرکات اس کی تخلیق کچھ اور بتا رہی ہے، یہ آیت نہیں ہے۔ رب کا اسم انسان کو کچھ اور بتا رہا اور انسان کی حرکت اس کو کچھ اور بتا رہی ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ تو شیطان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، یہ تو آیت ہے کہ ہم نے اس کو احسن ساخت میں بنایا، یہ آیت ہے۔ ثم رددناہم فی اسفل سافلین، یہ تو شیطان ہے، گر گیا نیچوں میں، نیچ ہو گیا، یہ شیطان ہے، آیت نہیں ہے۔ مریم کو اللہ نے عیسیٰ کو آیت بنایا عالمین کے لیے، آیت بنایا عالمین کے لیے۔ میں کیا بول رہا ہوں، تھوڑا اس میں سوچیں کہ آیت کی پہچان جیسی تخلیق ویسا اسم، جیسا اسم ویسی تخلیق، یہ آیت کی پہچان ہے۔ ہم کیوں اس لسٹ کے باہر کر دیے گئے؟ کیونکہ جیسا اس نے ہمیں بنایا ہے، جس اسم کے ساتھ بنایا، جس فطرت کے ساتھ بنایا، اس فطرت کے ساتھ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا قول، ہمارے فعل نہیں ہیں۔ لہذا ہم جنت سے باہر نکالے ہوئے ہیں، جنت سے باہر نکالے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ہماری نفس چاہتی ہے اور چاہنا چاہیے کہ ہم واپس جنت میں داخل ہو جائیں اپنے قول و قرار کے ساتھ۔ کیا بات ہے؟ تو دیکھیے، یہ مسلم اور مشرک، مومن اور کافر میں آپ کو یہ فرق بتایا گیا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ مسلم اور مشرک کے فرق کو کس بنا پہ اپن آکیں گے، اس کا میزان کیا ہے؟ چہرے سے ہوگا۔ مسلم اور مشرک کی پہچان کس چیز سے کری جائے گی؟ چہرے سے۔ چہرے سے بات۔ دھیان رکھیے اس کو، مسلم اور مشرک یہ دونوں میں فرق چہرے سے ہوگا، چہرے سے ہوگا۔ چہرے سے ہونا مطلب ان کے اخلاق، ان کے کردار سے ہو، ان کے کیریکٹر سے ہو، ان کے قول، ان کے فعل سے ہوگا، ان کے پرفارمنس سے ہوگا، ان کے طور طریقے سے ہوگا۔ اور وہیں مومن اور کافر میں فرق ان کے قول و قرار سے ہوگا۔ اور قول اور قرار سے کیسے ہوگا کہ مومن ہمیشہ کسی بھی کریڈٹ کو اللہ کی طرف پلٹائے گا، خود اپنی طرف وہ کوئی کریڈٹ، کوئی تعریف، کوئی حمد، کوئی ثنا نہیں لے گا۔ اور کافر کریڈٹ ہمیشہ اپنی طرف لے گا، وہ کبھی بھی اس کو کریڈٹ نہیں دے گا۔ اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے، جو اپنے رب کو اس کا حق نہ دے، وہ بندوں کو بندوں کا حق دے ہی نہیں سکتا۔ کافر مطلب تمہیں دھوکہ دے گا ہی دے گا، دے گا ہی دے گا، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی بھلا معلوم کیوں نہ پڑے۔ اس بات کو آپ